خوشیا سوچ رہا تھا۔ پٹواری سے کالے تمباکو والا پان لے کر وہ اس کی دکان کے ساتھ اس سنگین چبوترے پر بیٹھا تھا جو دن کے وقت ٹائروں اور موٹروں کے مختلف پرزوں سے بھرا ہوتا ہے۔ رات کو 8:30 بجے کے قریب موٹر کے پرزے اور ٹائر بیچنے والوں کی یہ دکان بند ہو جاتی ہے اور اس کا سنگین چبوترا خوشیا کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ کالے تمباکو والا پان آہستہ آہستہ چبا رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ پان کی گاڑی تمباکو ملی پیک اس کے دانتوں کی ریخوں سے نکل کر اس کے منہ میں ادھر ادھر پھسل رہی تھی اور اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کے خیال دانتوں تلے پھس کر اس کی پیک میں گھل رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اسے پھینکنا نہیں چاہتا تھا۔ خوشیا پان کی پیک منہ میں پلپلا رہا تھا اور اس واقعے پر غور کر رہا تھا جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا، یعنی آدھا گھنٹہ پہلے وہ اس سنگین چبوترے پر حسب معمول بیٹھنے سے پہلے کھیت واڑی کی 5ویں گلی میں گیا تھا۔ منگلور سے جو نئی چھوکری کانتا آئی تھی اسی گلی کے نکڑ پر رہتی تھی۔ خوشیا سے کسی نے کہا تھا کہ وہ اپنا مکان تبدیل کر رہی ہے، چنانچہ وہ اسی بات کا پتہ لگانے کے لیے وہاں گیا تھا۔ کانتا کی کھولی کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس پر خوشیا نے کہا، میں خوشیا۔ آواز دوسرے کمرے سے آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ خوشیا اندر داخل ہوا۔ جب کانتا نے دروازہ اندر سے بند کیا تو خوشیا نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے کانتا کو بالکل ننگا دیکھا۔ بالکل ننگا ہی سمجھو، کیونکہ وہ اپنے انگ کو صرف ایک تولیے سے چھپائے ہوئے تھی۔ چھپائے ہوئے بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ چھپانے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو سب کی سب خوشیا کی حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے تھیں۔ کہو خوشیا، کیسے آئے؟ میں بس اب نہانے والی ہی تھی۔ بیٹھو بیٹھو، باہر والے سے اپنے لیے چائے کا تو کیا آئے ہوتے؟ جانتے تو ہو وہ موارما یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ خوشیا، جس کی آنکھوں نے کبھی عورت کو یوں اچانک طور پر ننگا نہیں دیکھا تھا، بہت گھبرا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ اس کی نظریں جو ایک دم اوریانی سے دوچار ہو گئی تھیں اپنے آپ کو کہیں چھپانا چاہتی تھیں۔ اس نے جلدی جلدی صرف اتنا کہا، جاؤ جاؤ تم نہاؤ۔ پھر ایک دم اس کی زبان کھل گئی، پر جب تم ننگی تھی تو دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر سے کہہ دیا ہوتا، میں پھر آ جاتا۔ لیکن جاؤ تم نہا لو۔ کانتا مسکرائی۔ جب تم نے کہا خوشیا ہے تو میں نے سوچا کیا حرج ہے، اپنا خوشیا ہی تو ہے، آنے دو۔ کانتا کی یہ مسکراہٹ ابھی تک خوشیا کے دل و دماغ میں تیر رہی تھی۔ اس وقت بھی کانتا کا ننگا جسم موم کے پتلے کے مانند اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا اور پگھل پگھل کر اس کے اندر جا رہا تھا۔ اس کا جسم خوبصورت تھا۔ پہلی مرتبہ خوشیا کو معلوم ہوا کہ جسم بیچنے والی عورتیں بھی ایسا سڈول بدن رکھتی ہیں۔ اس کو اس بات پر حیرت ہوئی تھی، پر سب سے زیادہ تعجب اسے اس بات پر ہوا تھا کہ ننگ دھڑنگ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کو لاج تک نہ آئی۔ کیوں؟ اس کا جواب کانتا نے یہ دیا تھا، جب تم نے کہا خوشیا ہے تو میں نے سوچا کیا حرج ہے، اپنا خوشیا ہی تو ہے، آنے دو۔ کانتا اور خوشیا ایک ہی پیشے میں شریک تھے۔ وہ اس کا دلال تھا، اس لحاظ سے وہ اسی کا تھا، پر یہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے ننگی ہو جاتی۔ کوئی خاص بات تھی۔ کانتا کے الفاظ میں خوشیا کوئی اور ہی مطلب خرید رہا تھا۔ یہ مطلب بیک وقت اس قدر صاف اور اس قدر مبہم تھا کہ خوشیا کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس وقت بھی وہ کانتا کی ننگے جسم کو دیکھ رہا تھا جو ڈھولکی پر منڈے ہوئے چمڑے کی طرح تنا ہوا تھا۔ اس کی لڑکتی ہوئی نگاہوں سے بالکل بے پرواہ، کئی بار حیرت کے عالم میں بھی اس نے اس کے سانولے سانولے بدن پر ٹوہ لینے والی نگاہیں گاڑی تھیں، مگر اس کا ایک رواں تک بھی نہ کپ کپاتا تھا، بس سانولے پتھر کی مورتی کی مانند کھڑی رہی جو احساس سے آ رہی ہو۔ بھائی، ایک مرد اس کے سامنے کھڑا تھا، مرد جس کی نگاہیں کپڑوں میں بھی عورت کے جسم تک پہنچ جاتی ہیں اور جو ہر ماتما جانے خیال ہی خیال میں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ ذرا بھی نہ گھبرائی اور اس کی آنکھیں ایسا سمجھ لو کہ ابھی لانڈری سے دھل کر آئی ہیں۔ اس کو تھوڑی سی لاج تو آنی چاہیے تھی، ذرا سی سرخی تو اس کے دیدوں میں پیدا ہونی چاہیے۔ مان لیا کسبی تھی، پر کسبیاں یوں ننگی تو نہیں کھڑی ہو جاتی۔ 10 برس اس کو دلالی کرتے ہو گئے تھے،
اور ان 10 برسوں میں وہ پیشہ کرنے والی لڑکیوں کے تمام رازوں سے واقف ہو چکا تھا۔ مثال کے طور پر اسے یہ معلوم تھا کہ پائے دھونے کے آخری سرے پر جو چھوکری ایک نوجوان لڑکی کو بھائی بنا کر رہتی ہے، اس لیے اچھوت کنہیا کا ریکارڈ کاہے کرتا۔ مور رکھ پیار 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 اپنے ٹوٹے ہوئے باجے پر بجایا کرتی ہے کہ اسے اشوک کمار سے بہت بری طرح عشق ہے۔ کئی من چلے لونڈے اشوک کمار سے اس کی ملاقات کرانے کا جھانسہ دے کر اپنا الو سیدھا کر چکے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دادر میں جو پنجابن رہتی ہے صرف اس لیے کوٹ پتلون پہنتی ہے کہ اس کے ایک یار نے اس سے کہا تھا کہ تیری ٹانگیں تو بالکل اس انگریز ایکٹریس کی طرح ہیں جس نے مراکو عرف خون تمنا میں کام کیا تھا۔ یہ فلم اس نے کئی بار دیکھی، اور جب اس کے یار نے کہا کہ مارلین ڈیٹرچ اس لیے پتلون پہنتا ہے کہ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت ہیں اور ان ٹانگوں کا اس نے 2 لاکھ کا بیمہ کرا رکھا ہے، تو اس نے بھی پتلون پہننی شروع کر دی جو اس کے چوتڑوں میں بہت پھنس کر آتی تھی۔ اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مزگاؤں والی دھکشنی چھوکری صرف اس لیے کالج کے خوبصورت لونڈوں کو پھانستی ہے کہ اسے ایک خوبصورت بچے کی ماں بننے کا شوق ہے۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ کبھی اپنی خواہش پوری نہ کر سکے گی اس لیے کہ بانجھ ہے، اور اس کالی مدراسٹ کی بابت جو ہر وقت کانوں میں ہیرے کی بوٹیاں پہنے رہتی تھی، اس کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اس کا رنگ کبھی سفید نہیں ہوگا، اور وہ ان دعواؤں پر بیکار روپیہ برباد کر رہی ہے جو آئے دن خریدتی رہتی ہے۔ اس کو ان تمام چھوکریوں کا اندر باہر کا حال معلوم تھا جو اس کے حلقے میں شامل تھی، مگر اس کو یہ خبر نہ تھی کہ ایک روز کانتا کماری، جس کا اصلی نام اتنا مشکل تھا کہ وہ عمر بھر یاد نہیں کر سکتا تھا، اس کے سامنے ننگی کھڑی ہو جائے گی اور اس کو زندگی کے سب سے بڑے تعجب سے دوچار کرائے گی۔ سوچتے سوچتے اس کے منہ میں پان کی پیک اس قدر جمع ہو گئی تھی کہ اب وہ مشکل سے چھالیا کے ان ننھے ننھے ریزوں کو چبا سکتا تھا جو اس کے دانتوں کی ریخوں میں سے ادھر ادھر پھسل کر نکل جاتے تھے۔ اس کے تنگ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو گئی تھی، جیسے ململ میں پنیر کو آہستہ سے دبا دیا گیا ہے۔ اس کے مردانہ وقار کو دھکا سا پہنچتا تھا جب وہ کانتا کے ننگے جسم کو اپنے تصور میں لاتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا اپمان ہوا ہے۔ ایک دم اس نے اپنے دل میں کہا، بھائی یہ اپمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی ایک چھوکری ننگ دھڑنگ سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اس میں حرجی کیا ہے، تم خوشیا ہی تو ہو۔ خوشیا نہ ہوا، سالا وہ بلا ہو گیا جو اس کے بستر پر ہر وقت اونگتا رہتا ہے۔ اور کیا، اب اسے یقین ہونے لگا کہ سچ مچ اس کی ہتک ہوئی ہے، وہ مرد تھا، اور اس کو اس بات کی غیر محسوس طریق پر توقع تھی کہ عورتیں خواہ شریف ہوں یا بازاری اس کو مرد ہی سمجھیں گی، اور اس کے اور اپنے درمیان وہ پردہ قائم رکھیں گی جو ایک مدت سے چلا آ رہا ہے۔ وہ تو صرف یہ پتہ لگانے کے لیے کانتا کے یہاں گیا تھا کہ وہ کب مکان تبدیل کر رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ کانتا کے پاس اس کا جانا یکسر بزنس سے متعلق تھا۔ اگر خوشیا کانتا کی بابت سوچتا کہ جب وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو وہ اندر کیا کر رہی ہوگی، تو اس کے تصور میں زیادہ سے زیادہ اتنی باتیں آ سکتی تھیں۔ سر پر پٹی باندھے لیٹ رہی ہوگی، بلے کے بالوں میں سے پسو نکال رہی ہوگی، اس بال صفا پاؤڈر سے اپنے بغلوں کے بال اڑا رہی ہوگی جو اتنے باس مارتا تھا کہ خوشیا کی ناک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پلنگ پر اکیلی بیٹھی تاش پھیلائے پیشنٹس کھیلنے میں مشغول ہوگی۔ بس اتنی چیزیں تھیں جو اس کے ذہن میں آتی۔ گھر میں وہ کسی کو رکھتی نہیں تھی، اس لیے اس بات کا خیال ہی نہیں آ سکتا تھا۔ پر خوشیا نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، وہ تو کام سے وہاں گیا تھا کہ اچانک کانتا، یعنی کپڑے پہننے والی کانتا، مطلب یہ کہ وہ کانتا جس کو وہ ہمیشہ کپڑوں میں دیکھا کرتا تھا، اس کے سامنے بالکل ننگی کھڑی ہو گئی۔ بالکل ننگی ہی سمجھو، کیونکہ ایک چھوٹا سا تولیہ سب کچھ تو چھپا نہیں سکتا۔ خوشیا کو یہ نظارہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا جیسے چھلکا اس کے ہاتھ میں رہ گیا ہے اور کیلے کا گودا پرچ کر کے اس کے سامنے آ گرا ہے۔ نہیں، اسے کچھ اور ہی محسوس ہوا تھا، جیسے وہ خود ننگا ہو گیا ہے۔ اگر بات یہاں تک ہی ختم ہو جاتی تو کچھ بھی نہ ہوتا،
خوشیا اپنی حیرت کو کسی نہ کسی ہیلے سے دور کر دیتا، مگر یہاں مصیبت یہ آ پڑی تھی کہ اس لونڈیا نے مسکرا کر یہ کہا تھا، جب تم نے کہا خوشیا ہے تو میں نے سوچا اپنا خوشیا ہی تو ہے، آنے دو۔ یہ بات اسے کھائے جا رہی تھی۔ سالی مسکرا رہی تھی۔ وہ بار بار بڑبڑاتا، جس طرح کانتا ننگی تھی اسی طرح اس کی مسکراہٹ خوشیا کو ننگی نظر آئی تھی۔ یہ مسکراہٹ ہی نہیں، اسے کانتا کا جسم بھی اس حد تک نظر آیا تھا گویا اس پر رندا پھرا ہوا ہے۔ اسے بار بار بچپن کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب پڑوس کی ایک عورت اس سے کہا کرتی تھی، خوشیا بیٹا جا، دوڑ کے جا، یہ بالٹی پانی سے بھر لا۔ جب وہ بالٹی بھر کے لایا کرتا تھا تو وہ دھوتی سے بنائے پردے کے پیچھے سے کہا کرتی تھی، اندر آ کے یہاں میرے پاس رکھ دے، میں نے منہ پر صابن ملا ہوا ہے، مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ دھوتی کا پردہ ہٹا کر بالٹی اس کے پاس رکھ دیا کرتا تھا۔ اس وقت صابن کی جھاگ میں لپٹی ہوئی ننگی عورت اسے نظر آیا کرتی تھی، مگر اس کے دل میں کسی قسم کا ہیجان پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بھائی میں اس وقت بچہ تھا، بالکل بھولا بھالا۔ بچے اور مرد میں بہت فرق ہوتا ہے، بچوں سے کون پردہ کرتا ہے، مگر اب تو میں پورا مرد ہوں۔ میری عمر اس وقت 28 برس کے قریب ہے، اور 28 برس کے جوان آدمی کے سامنے تو کوئی بوڑھی عورت بھی ننگی کھڑی نہیں ہوتی۔ کانتا نے اسے کیا سمجھا تھا؟ کیا اس میں وہ تمام باتیں نہیں تھیں جو ایک نوجوان مرد میں ہوتی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کانتا کو یک بیک ننگ دھڑنگ دیکھ کر بہت گھبرایا تھا، لیکن چور نگاہوں سے کیا اس نے کانتا کی ان چیزوں کا جائزہ نہیں لیا جو روزانہ استعمال کے باوجود اصلی حالت پر قائم تھی؟ اور کیا تعجب کے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ 10 روپے میں کانتا بالکل مہنگی نہیں، اور 10 ہرے کے روز بینک کا وہ منشی جو 2 روپے کی رعایت نہ ملنے پر واپس چلا گیا تھا بالکل گدھا تھا؟ اور ان سب کے اوپر کیا ایک لمحے کے لیے اس کے تمام پٹھوں میں ایک عجیب قسم کا کھچاؤ پیدا نہیں ہو گیا تھا، اور اس نے ایک ایسی انگڑائی نہیں لینا چاہی تھی جس سے اس کی ہڈیاں چٹکنے لگیں؟ پھر کیا وجہ تھی کہ منگلور کی اس سانولی چھوکری نے اس کو مرد نہ سمجھا اور صرف خوشیا سمجھ کر اس کو اپنا سب کچھ دیکھنے دیا؟ اس نے غصے میں آ کر پان کی گاڑی پیک تھونک دی، جس نے فٹ پاتھ پر کئی بیل بوٹے بنا دیے۔ پیک تھونک کر وہ اٹھا اور ٹرام میں بیٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں اس نے نہا دھو کر نئی دھوتی پہنی۔ جس بلڈنگ میں رہتا تھا اس کی ایک دکان میں سیلون تھا۔ اس کے اندر جا کر اس نے آئینے کے سامنے اپنے بالوں میں کنگھی کی، پھر فوراً ہی کچھ خیال آیا تو کرسی پر بیٹھ گیا اور بڑی سنجیدگی سے اس نے داڑھی مونڈنے کے لیے حجام سے کہا۔ آج چونکہ وہ دوسری مرتبہ داڑھی مونڈوا رہا تھا اس لیے حجام نے کہا، ارے بھائی خوشیا بھول گئے کیا؟ صبح میں نے ہی تو تمہاری داڑھی مونڈی تھی۔ اس پر خوشیا نے بڑی متانت سے داڑھی پر الٹا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کھونٹی اچھی طرح نہیں نکلی۔ اچھی طرح کھونٹی نکلوا کر اور چہرے پر پاؤڈر ملوا کر وہ سیلون سے باہر نکلا۔ سامنے ٹیکسیوں کا اڈا تھا۔ بمبئی کے مخصوص انداز میں اس نے چھ کر کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انگلی کے اشارے سے اسے ٹیکسی لانے کے لیے کہا۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو ڈرائیور نے مڑ کر اس سے پوچھا، کہاں جانا ہے صاحب؟ ان 4 لفظوں نے اور خاص طور پر صاحب نے خوشیا کو بہت مسرور کیا۔ مسکرا کر اس نے بڑے دوستانہ لہجے میں جواب دیا، بتائیں گے، پہلے تم آپرا ہاؤس کی طرف چلو، لیمنگٹن روڈ سے ہوتے ہوئے، سمجھے؟ ڈرائیور نے میٹر کی لال جھنڈی کا سر نیچے دبا دیا۔ ٹن ٹن ہوئی اور ٹیکسی نے لیمنگٹن روڈ کا رخ کیا۔ لیمنگٹن روڈ کا جب آخری سرا آ گیا تو خوشیا نے ڈرائیور کو ہدایت دی، بائیں ہاتھ موڑ لو۔ ٹیکسی بائیں ہاتھ مڑ گئی۔ ابھی ڈرائیور نے گیئر بھی نہیں بدلا تھا کہ خوشیا نے کہا، یہ سامنے والے کھمبے کے پاس روک لینا ذرا۔ ڈرائیور نے عین کھمبے کے پاس ٹیکسی کھڑی کر دی۔ خوشیا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ایک پان والے کی دکان کی طرف بڑھا۔ یہاں سے اس نے ایک پان لیا اور اس آدمی سے جو کہ دکان کے پاس کھڑا تھا چند باتیں کی، اور اس نے اسے اپنے ساتھ ٹیکسی میں بٹھا کر ڈرائیور سے کہا، سیدھے لے چلو۔ دیر تک ٹیکسی چلتی رہی۔ خوشیا نے جدھر اشارہ کیا ڈرائیور نے ادھر ہینڈل پھرا دیا۔ مختلف پر رونق بازاروں میں سے ہوتے ہوئے ٹیکسی ایک نیم روشن گلی میں داخل ہوئی جس میں آمد و رفت بہت کم تھی۔
कुछ लोग सड़क पर बिस्तर जमाए लेटे थे। उनमें से कुछ बड़े इत्मीनान से चंपी करा रहे थे। जब टैक्सी उन चंपी कराने वालों के आगे गई और एक काठ का बंगला नुमा मकान के पास पहुंची तो खुशिया ने ड्राइवर को ठहरने के लिए कहा, बस अब यहाँ रुक जाओ। टैक्सी ठहर गई तो खुशिया ने उस आदमी से जिसको वो पान वाले की दुकान से अपने साथ लिया था आहिस्ता से कहा, जाओ मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। वो आदमी बेवकूफों की तरह खुशिया की तरफ देखता हुआ टैक्सी से बाहर निकला और सामने वाले चोबी मकान में दाखिल हो गया। खुशिया जमकर टैक्सी के गधे पर बैठ गया और टांग दूसरी टांग पर रखकर उसने जेब से बेड़ी निकालकर सुलगाई और एक दो कश लेकर बाहर फेंक दी। वो बहुत मुस्तरब था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि टैक्सी का इंजन बंद नहीं हुआ। उसके सीने में चूंकि फड़फड़ाहट सी हो रही थी, इसलिए वो समझा कि ड्राइवर ने बिल बढ़ाने की गर्ज से पेट्रोल छोड़ रखा है। चुनाचा उसने तेजी से कहा, यूं बेकार इंजन चालू रखकर तुम कितने पैसे और बढ़ा लोगे? ड्राइवर ने मुड़कर खुशिया की तरफ देखा और कहा, सेठ इंजन तो बंद है। जब खुशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसका एस्तराब और भी बढ़ गया और उसने कुछ कहने के बजाय अपने होंठ चबाने शुरू कर दिए। फिर एक एक ही सिरे पर वो कश्तीनुमा काली टोपी पहनकर जो अब तक उसके बगल में दबी हुई थी, उसने ड्राइवर का शाना हिलाया और कहा, देखो अभी एक छोकरी आएगी, जो ही अंदर दाखिल हो तो मोटर चला देना। मुझे घबराने की कोई बात नहीं है, मामला वैसा नहीं है। इतने में सामने चोबी मकान से दो आदमी बाहर निकले। आगे आगे खुशिया का दोस्त था और उसके पीछे कांता, जिसने शौख रंग की साड़ी पहन रखी थी। खुशिया झट उस तरफ को सड़क गया जिधर अंधेरा था। खुशिया के दोस्त ने टैक्सी का दरवाजा खोला और कांता को अंदर दाखिल करके दरवाजा बंद कर दिया। फौरन ही कांता की हैरत भरी आवाज सुनाई दी जो चीख से मिलती जुलती थी, खुशिया तुम? हाँ मैं, लेकिन तुम्हें रुपए मिल गए हैं ना? खुशिया की मोटी आवाज बुलंद हुई, देखो ड्राइवर, जो होले चलो। ड्राइवर ने सल्फ दबाया, इंजन फड़फड़ाना शुरू हुआ। वो बात जो कांता ने कही सुनाई ना दे सकी। टैक्सी एक धचके के साथ आगे बढ़ी और खुशिया के दोस्त को सड़क के बीच हैरत ज़दा छोड़कर नीम रोशन गली में गायब हो गई। उसके बाद किसी ने खुशिया को मोटरों की दुकान के संगीन चबूतरे पर नहीं देखा।